تمام عبادات میں افضل و اعلیٰ عبادت نماز ہے۔ میرے رب نے ایک طرف نماز کو رکھا، ایک طرف ایمان کو رکھا، اور دونوں کے بیچ تعظیم ادب مصطفیٰ کو رکھا۔ نمازیں اسی کی کام آئیں گی جس کے دل میں تعظیم مصطفیٰ ہوگی۔ قیامت میں روزے اسی کے کام آئیں گے جس کے دل میں تعظیم مصطفیٰ ہوگی۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ وتسبحوہ بکرۃ واصیلا۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین 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 الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ نہایت ہی واجب الاحترام امام و خطیب جامع مسجد ہادہ حضرت قبلہ مفتی صاحب مدد اللہ العلی نورانی و دیگر حاضرین سامعین، میرے بزرگوں دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، پھر آپ کی بارگاہ میں ادب سے سلام عرض ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کچھ کہنے اور عرض کرنے سے قبل آئیے میں اور آپ سب مل کر کے جی لگا کر اپنے آقا و مولا تاجدار کائنات امام الانبیاء سید الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مقدس مبارک رحمت والی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ جس عقیدت و محبت کے ساتھ آپ ہمیشہ پڑھتے رہتے ہیں، دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی یہ عقیدت سلامت رکھے اور روز بروز حضور کی محبت میں ہمارے دلوں میں اضافہ ہوتا رہے۔ محبت کے ساتھ درود شریف کا نذرانہ، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، صلی اللہ زہِ عزتوں اطلاع محمد کہ ہے عرش حق زیر پائے محمد۔ زہِ عزتوں اطلاع محمد کہ ہے عرش حق زیر پائے محمد۔ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضا محمد۔ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضا محمد۔ سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات، وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہے کہ کچھ اور بھی اشعار آپ کی خدمت میں پہنچاؤں۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ کا
انگنت احسان ہے، اور ہم جتنا بھی اس کا شکر ادا کریں اتنا کم ہے، اس بات پر کہ اللہ نے ہمیں اپنے محبوب کا امتی بنایا ہے۔ ہم ساری زندگی اس بات کا شکر ادا کرتے رہیں تو حق ادا نہیں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے لاکھوں کروڑوں نعمتیں عطا فرما دیں، مگر یہ نہیں فرمایا میں نے تم پر احسان کیا ہے، مگر اپنے محبوب کے تعلق سے فرمایا میں نے تم پر احسان کیا ہے، تمہیں محبوب کا امتی بنایا ہے۔ اور حضرات محترم، ہمیں بھی یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ اپنے آقا و مولا تاجدار کائنات سے بے پناہ محبت کرنی چاہیے۔ حضرات محترم، میں نے قرآن مقدس کی سورہ فتح کی آیت نمبر 8 اور 9 دو آیتیں میں نے تلاوت کی ہیں۔ میں ان دونوں آیتوں کا ترجمہ اور مفہوم سادہ الفاظ میں آپ تک پہنچا کر پھر اپنی گفتگو مکمل کر لوں گا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہماری حاضری قبول فرمائے اور حضور کے سچے پکے غلاموں اور عاشقوں کے غلام ہمیں اللہ بنا دے۔ حضرات محترم، یہ غور کا مقام ہے کہ قرآن مقدس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلے ایمان کا حکم فرمایا، بعد ایمان باری تعالیٰ نے نماز کا حکم فرمایا، روزے کا حکم فرمایا، وغیرہ وغیرہ ساری چیزیں ہیں، مگر سب سے پہلے ایمان کا حکم ہے۔ سب سے پہلے ایمان کا ذکر جو ہے وہ قرآن مقدس کے اندر ہے، اور ایمان کے لیے حکم فرمایا سب سے پہلے۔ اور آپ ہر قرآن مقدس کی آیت مقدسہ کا تلاوت کر کے ذرا سارا مطالعہ کر کے ملاحظہ کریں کہ پہلے ایمان کی بات ہو رہی ہے، بعد میں نماز کی بات ہو رہی ہے، پہلے ایمان کی بات ہو رہی ہے، بعد میں روزے کی بات ہو رہی ہے، پہلے ایمان کی بات ہو رہی ہے، بعد میں حج کی بات ہو رہی ہے، پہلے ایمان کی بات ہو رہی ہے، اس کے بعد صدقات و خیرات و زکوٰۃ کی بات ہو رہی ہے۔ اور اس آیت مقدسہ کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، اے محبوب بے شک ہم نے تمہیں بھیجا حاضر و ناظر اور خوشی اور ڈر سناتا۔ سبحان اللہ، مثل کے کہہ دو سبحان اللہ۔ اور پھر آگے ارشاد فرمایا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ سبحان اللہ کہیں، مثل کے کہہ دو یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، یا حبیب اللہ، دونوں ہاتھ اٹھا کے کہہ دو یا رسول اللہ۔ عرش کے فرشتے بھی گواہ ہو جائیں گے اور قیامت میں وہ گواہی دیں گے کہ اللہ یہ وہ لوگ ہیں جو تیرے محبوب کے نام پر مچل کر دونوں ہاتھ اٹھا کے یا رسول اللہ کہا کرتے تھے۔ حضرات محترم، باری تعالیٰ نے اس آیت مقدسہ میں تینوں حکم ایک ہی جگہ جمع فرما دے۔ ذرا آپ کی توجہ، پہلے فرمایا تاکہ ایمان لے آؤ تم اے لوگو اللہ اور اس کے رسول پر۔ پہلا حکم فرمایا ایمان لے آؤ اللہ اور اس کے رسول پر، اور ایمان کے بعد باری تعالیٰ نے جو ارشاد فرمایا وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، ایمان لانے کے بعد نماز کا حکم نہیں آیا، روزے کا حکم نہیں آیا، اور اس کے علاوہ عبادات کا حکم نہیں آیا، بلکہ باری تعالیٰ نے سب سے پہلے ایمان لانے کے بعد اپنے محبوب کی تعظیم و توقیر کا حکم فرمایا۔ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، ایمان لانے کے بعد میرے محبوب کی تعظیم و توقیر کرو، میرے محبوب کا ادب کرو، میرے محبوب سے محبت کرو، میرے محبوب سے عشق و پیار کرو۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور صبح و شام اپنے رب کی پاکی بولو، اور صبح و شام اپنے رب کی بولیے۔ کیا فرمایا؟ تیسرا حکم ارشاد فرمایا صبح و شام اپنے رب کی پاکی بولو۔ تمام مفسرین کو آپ اٹھا کے پڑھ لیجئے، اس حکم میں صبح و شام اپنے رب کی پاکی، اس مقام پر مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اس جگہ 5 نمازوں کا حکم ہے اس آیت مقدسہ میں۔
مفتی صاحب موجود ہیں، آپ کو وضاحت سے سمجھا دیں گے۔ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا میں 5 نمازوں کا حکم ارشاد فرمایا۔ میرے پیارو، پتہ یہ چلا کہ اللہ نے ایک طرف ایمان کو رکھا، ایک طرف اپنی نماز کو، عبادت کو، بندگی کو رکھا، اور تمام عبادات میں افضل و اعلیٰ عبادت نماز ہے۔ تمام عبادات میں افضل و اعلیٰ عبادت نماز ہے۔ میرے رب نے ایک طرف نماز کو رکھا، ایک طرف ایمان کو رکھا، اور دونوں کے بیچ تعظیم ادب مصطفیٰ کو رکھا۔ دونوں کے بیچ کیوں؟ بس بات ختم کر رہا ہوں۔ نماز کے اور ایمان کے بیچ میں تعظیم ادب مصطفیٰ کو رکھا، اس لیے رکھا قرآن نے یہ نقطہ سمجھا دیا، قرآن نے یہ اسلوب عطا فرما دیا کہ قیامت میں لوگوں سن لو، نمازیں اسی کی کام آئیں گی جس کے دل میں تعظیم مصطفیٰ ہوگی۔ قیامت میں روزے اسی کے کام آئیں گے جس کے دل میں تعظیم مصطفیٰ ہوگی۔ عبادت اسی کی مقبول ہوگی جس کے دل میں حضور کا عشق، حضور کی تعظیم ہوگی، حضور کا ادب ہوگا، اسی کے سجدے اللہ کے دربار میں مقبول ہوں گے۔ ذرا درود پاک سنائیے، اللہم صلی علی سیدنا نبینا شفیعنا مولانا محمد معدن الجود والکرم۔ میرے پیارو، کبھی وقت ہوگا تو انشاءاللہ گفتگو کریں گے آپ کی خدمت میں۔ بہرحال آخری بات کہہ کر آپ سے اجازت لیتا ہوں۔ آپ قرآن مقدس سے پوچھیں، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کا ذکر جو ہے، حضور کی تعظیم کا حکم قرآن میں نازل فرمایا، حضور پہ درود پڑھنے کا ذکر قرآن میں نازل فرمایا۔ حضور کا ذکر کرنا، حضور سے محبت کرنا، حضور سے پیار کرنا، حضور کی تعظیم کرنا، حضور کا ادب کرنا، اپنی مجلسوں میں حضور کی نعت پڑھنا اور تعظیم مصطفیٰ کرنا، یہ قرآن میں موجود ہے، یہ قرآن میں موجود ہے۔ اور اسی لیے آخری جملہ کیا کر گزرتا ہوں کہ جب بندہ قبر میں اترتا ہے تو لوگوں قبر کے اندر نہ نماز پوچھی جاتی ہے، نہ روزہ پوچھا جاتا ہے، نہ حج پوچھا جاتا ہے، نہ تہجد اور ذکر و اذکار پوچھے جاتے ہیں۔ اسی لیے قبر میں اترتے ہی اللہ ارشاد فرماتا ہے، میرے فرشتوں جاؤ اس قبر میں آنے والے سے میرے محبوب کے بارے میں پوچھو، اس قبر میں آنے والے سے میرے محبوب کے بارے میں پوچھو۔ اور جو اللہ نے وعدہ لیا ہے، سورہ مائدہ کی پہلی آیت اٹھا کے پڑھ لیں، اللہ ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے ایمان والو، وہ جو تم میرے ساتھ پکی گانٹھ کی طرح پکا قول اور عہد اور وعدہ کر کے تم گئے ہو، اسے پورا کرو۔ تو قرآن فرماتا ہے کہ میثاق میں اللہ نے جو ہم سے وعدہ لیا ہے وہ تعظیم مصطفیٰ کا لیا ہے، ذکر مصطفیٰ کا لیا ہے، ادب مصطفیٰ کا لیا ہے، اور شان مصطفیٰ پر ہم سے وعدہ لیا ہے۔ اسی لیے قبر میں وہی پوچھا جاتا ہے، اور جو حضور کے تعلق سے کامیاب ہو جاتا ہے اور جس کی زبان پر یہ الفاظ آتے ہیں قبر میں، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، اس کے لیے اعلان ہو جاتا ہے میرا بندہ کامیاب ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، مولا تعالیٰ مجھے آپ کو حضور سے سچی محبت کا اور حضور کی تعظیم کا، حضور سے محبت کرنے کا، اور واحد ذریعہ یہ ہے کہ اپنی عادت بنا لو، حضور پر کثرت سے درود شریف پڑھا کرو، حضور پر کثرت سے درود شریف پڑھا کرو۔ اور درود شریف کے لیے آقا خود ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت میں سب سے زیادہ میرے قریب وہی ہوگا جو دنیا میں مجھ پر زیادہ درود پڑھتا تھا۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام۔